نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی احباب نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کوئی ایسا ڈائٹ پلان تجویز کر دیا جائے کہ جس سے باڈی بھی فری فنڈ میں ہلکی پھلکی ہو جائے، بندہ تھوڑا جو اسمارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور ہلکا پھلکا ہو جائے، غیر ضروری چیزیں اس کی خارج ہو جائیں، زندگی آسان ہو جائے، ہلکی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی تمام صورتوں میں میں کوئی بہت مشکل بات نہیں بتانے والا آپ کو، نہ آپ کو مشکل ہواؤں میں پھنسانا چاہ رہا ہوں، میں آسان بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح جو نہار منہ جو سحری لیں گے نا، سحری، اس میں وہ ان چیزوں کا اضافہ کر دیں جو کہ ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ دن بھر وقت آپ کا نارمل گزرے۔ اس نارمل وقت گزرنے کے اعتبار سے جو ہے صبح جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس میں آپ کا اگر کھیرا استعمال ہو جائے، اگر تربوز استعمال ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ چھوٹی الائچی استعمال ہو جائے، تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پورے دن آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں گے، پانی کی مقدار اچھی رہے گی اور آپ خشکی کیفیت میں نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ کہ صبح نہار منہ سحری میں آپ نے اگر غلطی سے مچھلی کھا لی، بڑا گوشت کھا لیا، اور جناب علی آپ نے کوئی گرم چیزیں کھا لیں، خواہ مخواہ میں سحری میں کھجور کھانے بیٹھ گئے، چھوارے کھا لیے، پکوڑے کھا لیے رات کے بچے ہوئے، صبح کون پکوڑے بناتا ہے نا، رات کے بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر ایسی چیزیں کھا لیں تو دن گزارنا آپ کا مشکل ہو جائے گا، مشکل ترین ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اتنا مشکل ترین ہو جائے کہ پیشاب جل جائے، آپ کو پیشاب جل کے آئے، پیشاب میں تکلیف ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو روزہ توڑ دینا پڑے۔ ہاں، روزہ توڑنا آسان بات ہے، 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، پکی بات ہے، ہاں جی، ایک روزہ توڑنے پہ۔ لہٰذا یہ صبح جو اتنی گڑبڑ کی نا وہ آئندہ نہیں کرو، صحیح؟ صبح کوئی بھی بھنا ہوا گوشت بالکل نہیں کھانا، تیز مرچ مسالہ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، پکوڑے تو بالکل بھی نہیں جو کل کے بچے ہوئے تھے مغرب کے افطاری کے، بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے جناب علی کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھنا تلا گوشت نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو خشکی پیدا کرتی ہیں وہ نہاری میں کسی بھی اعتبار سے نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ترین کام کرنا ہے تو آپ نے دہی کا اضافہ کر دیا، سلاد کا اضافہ کر دیا، کھیرے کا اضافہ کر دیا، اور کچھ دیکھو پیٹ میں دائیں بائیں دبا دبو کے دیکھو کہیں پہ گنجائش ہو تو تربوز کھا جاؤ، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ بے شمار لوگ تربوز رات کو کھاتے ہیں، افطاری میں کھا لیتے ہیں، پھر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تو اس سے افارہ ہو جاتا، پیٹ پھولنے کا مرض۔ تو تربوز اگر کھانا ہے تو سحری میں کھا لو، فائدے میں رہو گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو معاملات بھی اچھے رہیں گے، اوپر سے ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوگی، پیاس بھی نہیں لگے گی، ہنستے کھیلتے کودتے ہوئے چلے جاؤ گے آفس، چلے جاؤ گے آفس سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ افطاری میں جو ہے، افطاری میں آپ مقوی چیزیں کھا لیں، کیونکہ دن بھر باڈی میں انرجی نہیں رہی ہے، اور افطاری میں یا رات کے کھانے میں اس میں آپ انرجائز کر سکتے ہیں باڈی کو۔ رات کے کھانے میں بے شک آپ گوشت کھا لیں، بے شک شوربے والا ہو یا بھنا ہوا ہو، کھا لیں، چبانا اچھا ہے، چبا کے کھانے سے گوشت لگتا ہے، نہیں تو صرف آنتوں میں بلاکج پیدا کرتا ہے، پورے کا پورا ضائع ہو جاتا ہے، آنتوں میں، معدے میں، پیٹ میں کوئی دانت تھوڑی لگے ہوئے جس کو چبا کے اس کو جناب یہ امائنو ایسڈ میں کنورٹ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیٹ میں جب وہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا غذائی مواد کو پیٹ نے، معدے نے ٹچ کر لیا، ٹچ کر کر کے اس کی بولوں نے جتنا اسے لے لیا، دانت نہیں معدے میں کہ وہ اس کو چبائیں گے، گرائنڈ کریں گے، لینا دینا کچھ نہیں۔ تو 10% اگر آپ کم چبا کے کھانا کھانے کے عادی ہیں یا بغیر چبائے نگل لینے کے عادی ہیں، جس کو ٹھونسنا کہتے ہیں نا، ٹھونس رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پہ وہ 5% لگتا ہے باڈی میں، 95% آپ کا کھایا ہوا حرام میں جا رہا ہے ٹوٹل۔ تو لہذا بے شک کھانا 10% کر دیں، 90% کھانا مائنس کر دیں زندگی سے، لیکن چبا کے کھا لیں۔ تو جتنا چبا کے کھایا ہے نا یہ لگ جائے گا باڈی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو رات کے کھانے میں دوران رمضان المبارک آپ جو ہے کھانا کھانے میں گوشت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مقوی دالیں، ابھی مقوی دالوں کا آسان بات، 5 دالیں جمع کر کے پکا دو، اتنی بہترین طاقتور چیز ہوتی ہے، یا پھر اس میں جو کا دلیا بھی ملا دو، اور بہترین ہو گیا۔ یا پھر میرے جیسا غریب فقیر آدمی وہ جو ایک چیز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ کہ ایک آسان سی چیز آپ بنا لیں
کہ جناب علی 5 دلیے کا 5 قسم کی دالیں اور تھوڑا سا جو کی گندم ڈال لی اور تھوڑا سا گوشت ڈال لیا، تو اس کو ہریسہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہریسہ کھا لیں۔ ہریسہ صرف جو کے دلیے اور بھنا ہوا گوشت کا بھی گھٹالا مار دیں تو وہ بھی ہریسہ ہوتا ہے، یا 5 دالوں اور جناب علی گوشت کا گھٹالا مار دیں تو وہ بھی ہریسہ ہوتا ہے۔ تو رات کو آپ کوئی بھی طاقتور چیز کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دن بھر کی انرجی بھی پوری کرنی ہوتی ہے، اور رات کو پھر آپ نے تراویح پڑھنی ہے اور کام شام بھی نمٹانے ہیں اور کافی چل کے واک کر کے بھی آنا ہے۔ اچھا ہے، کوشش کریں کہ تراویح پڑھنے جائیں تو پیدل مسجد جائیں اور تراویح پڑھ کے پیدل مسجد سے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ انرجی بھی اچھی خاصی بن جائے اور آپ موٹے بھدو بھی نہ ہو جائیں، ہے نا؟ ابھی موٹے بھدو ہو گئے تو جناب علی پھر ویٹ لاس والے اس پر جو نسخہ لیں گے تو ٹھیک ٹھاک پیسے ٹھکنے والے آپ لوگوں کے، تو میں اس پیسے ٹھکنے سے بچانا چاہ رہا ہوں، سستے میں کام ہو جائے کہ رات کو مسجد جو ہے وہ پیدل تراویح میں جائیں اور سکون سے تراویح پڑھیں، اور جناب تراویح پڑھ کے لمبا چکر کاٹتے ہوئے پیدل آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ یہ 2 کام نارمل ہو گئے جو کہ رمضان الکریم میں آپ نے یہ کرنے ہوتے ہیں۔ ادھر یہ تھوڑا سا مینجمنٹ ہے، میں کوئی ایکسٹرا آپ کو خرچہ نہیں کروا رہا، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا کچھ کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کہ رمضان الکریم میں جو ہے صبح اور رات 2 ٹائم 1 گلاس نیم گرم پانی لے لیں، نیم گرم، ہلکا سا گرم پانی، چولہے پہ گرم کرنے کو گرم کہتے ہیں، ہلکا سا گرم پانی لے لیا، اس میں 1 بڑا چمچ بے شک اسپغول کی بھوسی ملا دیں، مرضی 1 بڑا چمچ تخم ملنگا ملا دیں اور 1 لیمو نچوڑ دیں، ہاں جی، اور یقین کریں کہ پی جائیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو افطاری میں بھی لے سکتے ہیں اور رات کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ انرجی ڈپازٹ رہے گی اور فالتو جو کچرا کبارہ کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے اور باڈی عجیب سی ہپو سی ہو ہی جا رہی ہے، وہ بھائی صاحب وہ ٹھیک ہو جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی، اسمارٹ ہو جائے گی، سلم ہو جائیں گے اور آپ پتلے دبلے معصوم سے پیارے سے لگیں گے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ٹائم کھانوں میں تھوڑی سی سیکنڈ میں ایک ہلکی سی مینجمنٹ بتائی ہے میں نے آپ کو۔ تیسرا لوڈ دیا ہے کہ جناب علی آپ اسپغول کی بوسی یا تخم ملنگا 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کے 1 لیمو نچوڑ کے پی جائیں۔ لیمو ہر وہ شخص نچوڑے گا جس کو تھائرائیڈ نہیں ہے، جس کو تھائرائیڈ ہے وہ شہد نچوڑ کے پی جائے۔ ہو 1 مہینہ گزارو، 20 دن بھی اس طرح گزار لو بھائی صاحب، پوری زندگی دعائیں دو گے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ عید والے دن چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، باڈی اتنی خوبصورت ہوگی، چہرہ اتنا پر نور ہوگا کہ جو بھی ملے گا آپ سے پوچھے گا بیٹا شادی ہوئی نہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ محنت کریں، ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو بھائی صاحب، صحیح ہے، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔